السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو مقامات قرآن مجید کے، ایک سورۃ الاحزاب اور دوسرا بھی سورۃ الاحزاب میں الگ الگ دو آیات آپ سامعین کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت پوری ایمان والوں کو، پوری دنیا کے ایمان والے جہاں جہاں بھی بستے ہیں، ان کو اللہ رب العزت مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت بڑے ہی خوبصورت اور شاندار طریقے سے ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکراً کثیرا، ذکراً ذکر کے ساتھ، کثیراً بہت زیادہ ذکر کے ساتھ یاد کرو۔ اور ساتھ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہم اللہ کو اگر 100 میں سے 1% بھی یاد کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ رب العزت ہمیں 10% ہی زیادہ یاد کرتے ہیں، شاید اس سے زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری سوچ منفی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمیں یاد نہیں کرتا۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے دوستوں کو، اپنے سامعین کو، اپنے سننے والے بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی عمدہ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان بیان کریں گے۔ وہ فرمان ایسا فرمان ہے کہ جس کو سن کر آپ سب اپنی زندگی اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں گے۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل سن کر اپنی زندگی بدل دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارا آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ اللہ کو کون سے لوگ زیادہ پسند ہیں، کہ انسان مردہ اور زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الدعوات میں، باب فضل ذکر اللہ عز و جل، حدیث نمبر 6407 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 779۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل الحی والمیت، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ شخص۔ بھائیو، اللہ کو ہر لحاظ سے یاد کیا کریں، جتنا بھی ہو سکے کم از کم اتنا ذکر لازمی کیا کریں۔ اللہ انسانوں پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ رب العزت انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، اللہ رب العزت انسان کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو انسان اٹھانے کے لائق ہی نہ ہو۔
جتنا عمل ہو سکے بھائیو اتنا لازمی کیا کریں، اللہ رب العزت کو یاد لازمی کیا کریں کہ جو آدمی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے وہ آدمی حقیقت میں زندہ ہے، ویسے تو زندہ ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ زندہ ہے۔ جو آدمی اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ شخص ہے، ہوتا تو زندہ ہی ہے، چلتا پھرتا ہے، لوگوں کے درمیان کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کا ضمیر مرا ہوتا ہے، مردہ شخص ہوتا ہے وہ، اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ بھائیو اپنی زندگی بدلیں، ایسے ایسے اعمال کریں جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ایسے ایسے کام کیجئے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو۔ یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے، جو آدمی اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہے جیسے مردہ شخص ہے، مرا ہوا آدمی ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، لا علم ہوتا ہے، لا تعلق ہو کر گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ بھائیو؟ ذکر میں بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، اللہ رب العزت نے اس میں بہت بڑا خزانہ چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ جو آدمی ذکر کرتا ہے تو اپنے رب کا خزانہ پا لیتا ہے، جو ذکر نہیں کرتا تو وہ خزانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہو سکے بھائیو اللہ رب العزت کو یاد لازمی کیا کریں، صبح شام لازمی یاد کیا کریں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لازمی پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔